الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لی حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 19ویں شب آ پہنچی ہے۔ کل ہمارا جو سلسلہ تھا وہ خودکشی کے موضوع پر تھا، اور اس سے متعلق کچھ کالز بھی ہمارے پاس، ہم نے وقت پورا ہو چکا تھا ہمارے سلسلے کا، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لگتا تھا کہ ڈسکس کرنی باقی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خودکشی کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور مسلمان اس بات کو واضح طور پر جانتا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کہ پریشانی کی وجہ سے، حالات کے بگڑنے کی وجہ سے، یا جو بھی سرکمٹنسز اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں، حالات اس کے لیے جو پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کبھی غربت، تو کبھی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ اچھا، پھر یہ کہ کل ایک کال آئی ہم کو کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں یہاں بھی دعا کر رہا ہوں، میں وہاں بھی دعا کر رہا ہوں، مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایک امید، ایک آرزو، ایک آس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ منقطع بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہے اپنے رب سے دعا، اپنے رب سے التجا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو حالات بدلنے پر قادر ہے، وہی اپنے بندے کے حالات کو بدلتا ہے۔ تو کافی چیزیں غور کرنے کی اس میں ضرورت ہے، اور بندہ خودکشی کی طرف تو جائے نہ، یہ فائنل ہے، کیونکہ یہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میں نے کل اس کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھی بیان کی اور حدیثوں کو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ کس طرح جہنم کا عذاب ہے، اور یہ کہ خودکشی کی موت یہ کوئی راحت کا سامان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کے لیے جو عذاب اور جو تکالیف ہیں اس کا بیان نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک بتانے اور سمجھانے کی حد تک ہے۔ بندہ عذاب قبر کا، عذاب آخرت کا مطلب صحیح معنی میں تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دنیا کی جس تکلیف میں ہیں، یوں سمجھیے، آپ دنیا کی کسی تکلیف میں ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ کو دنیا میں ہی کسی جگہ بھی اس سے زیادہ تکلیف کا اگر سامنا کرنا پڑے تو اب آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو بندہ سوچے کہ مرنے کے بعد اگر میں حرام موت، خودکشی کی موت مرتا ہوں، تو یہاں کی جو تکلیف ہے، جس میں ابھی امید اور ایک آرزو ہے کہ 2 دن میں، 4 دن میں یا اس طرح ختم ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ طبعی موت ہی آ جائے، میرا وقت ہی پورا ہو جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور مجھے جو صبر میں کروں گا اپنی مصیبت پر، اپنی پریشانی پر، اور میں رب کی رضا پر راضی رہوں گا، اس کے بدلے جو مجھے قبر میں اور حشر میں جو مجھے انعامات اور ملیں گے، اس کا بندہ تصور کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ایک راحت و سکون کسی کیفیت شاید نصیب ہو جائے، اور خودکشی کی طرف وہ نہ جائے، اور جانا بھی نہیں ہے۔ آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، آپ کہیں میں نے بہت دعائیں کی ہیں مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک کل ہمارے سامنے ایک فیکٹر آیا۔ پھر انشاءاللہ آج بھی ہم نے ڈاکٹر زیرک جو ہمارے ماہر نفسیات ہیں، ان کو ہم نے اپنے ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ امید ہے وہ بھی جلدی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 89 کا جو میرے پاس حوالہ موجود ہے تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی، تو یہ دعا جو انہوں نے کی تھی، تو اس میں لکھا ہے کہ ان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا۔ کتنے برس کا؟ 40 سال کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، تو آمین بھی دعا ہے، ایسا ہی ہو جائے، قبول ہے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ صرف اور صرف جسٹ ایک آپ کو تسلی دینے کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے۔ آپ کو بڑا مشہور واقعہ میں آپ کو یاد دلا دوں، میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔
آپ کو یاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی، تعمیر کعبہ، اور اس تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے پورا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے؟ وہ دعا خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، خود فرماتے کہ میں دعائے خلیل ہوں، کہ آپ نے اپنی اولاد کے حوالے سے جو دعا کی تھی. تو آپ غور کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دور ظاہری، اور پھر کئی صدیوں کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک، خود حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مطلب آپ کو جو آسمانوں پر آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں زندہ، اور قرب قیامت اب آپ کا نزول ہوگا، ٹھیک ہے؟ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے درمیان بھی کم و بیش 600 سال کا فرق ہے، 600 سال کا فرق، اور اس سے کئی برسوں پہلے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ دور کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ دعا میں جو قبولیت ناقبولیت کا جو معاملہ ہے، اس پر میں ایک تسلی آپ کو ایک دیتا چلوں تاکہ یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ پریشان حال، یقین ہم دکھی، ہم پریشان، ہم بے اولاد، ہم پر قرضے، ہم پر بے عزتی کا خوف ہے، ہم پر طرح طرح کے ڈر ہیں، روزگار نہیں ہے، پریشانی پریشانی پریشانی، تمام تر پریشانیوں میں بندہ دعا کرے گا نا، دعا کرے گا، اور دعا بالکل کرنی چاہیے. ہمارے رب کریم، ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو یہ یاد کریں کہ یہ میرے آقا ہمارے رب کریم کا فرمان ہے. یہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پر میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے. فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے دعا کرے. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اب آپ غور کریں کہ اللہ کریم فرمائے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، مگر دعا قبول نہ ہونے کے حوالے سے بہت واضح ایک میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جب تک کہ جلدی سے کام نہ لے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے. تو دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بے شک دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ جو کل ایک موضوع چلا تھا ہمارا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور بہت دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی،
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہاں پر ایک دو اور آپ کو کچھ امید دلانے والے مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں قرآن کریم کی دو جگہوں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے میں آپ کو ایک موضوع بیان کرتا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا تسلی کے ساتھ لینے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تسلی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216، ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ بہت واضح طور پر ہے، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے مگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو اور وہ ہو تمہارے حق میں بہتر۔ بھائی شوگر کا مریض ہے، اس کو مٹھائی اچھی لگتی ہے، مٹھائی اس کو اچھی لگ رہی ہے مگر یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ بندہ انجیکشن کھاتا ہے، انجیکشن کو ناپسند کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، چبھتا ہے، مگر وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ اس کو تو شفا ملے گی۔ یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز سے ارشاد فرما دیا، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی تسلی سے اس ارشاد کو بھی سنیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے۔ کتنی مثبت سوچ کا یہاں پر درس دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اسی طرح کا موضوع ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ارشاد فرمایا پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہ سورہ نساء میں یہاں میاں بیوی کے متعلق، مرد اور عورتوں کے متعلق یہاں پر ایک تذکرہ چل رہا ہے، اور وہاں جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ یہاں مرد اور عورت کے معاملات کا کوئی تذکرہ چل رہا ہے، عورتوں کی وراثت کا بھی یہاں ذکر چل رہا ہے۔ تو یعنی یہاں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ، زبردستی عورتوں کو روکو، تو یہ وہاں پر یہ موضوع چل رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے ہمیں یہ جو ارشاد فرمایا کہ مثبت سوچ ہمیں یہاں عطا کی جا رہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر ڈالی ہو۔ بعض اوقات بیوی کی بدتمیزی ناپسند ہوتی ہے اور ناپسند ہوتی ہے، بہت ساری بیوی کے حوالے سے بندہ کوفت میں آ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہماری بیوی ایسی ہے، مگر اس کے ذریعے تمہیں پھل ملنے والا ہے، وہ پھل تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، تمہارے دل کو سکون دے گا۔ یہی عورت اپنے شوہر کے بارے میں غور کرے۔ مثبت سوچ کا یہاں پر درس دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اچھے پہلو پر غور کریں۔ ہمیں تکلیفیں ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، مگر آپ لسٹ یہ بنائیں کہ میری پریشانیاں کا تعداد زیادہ ہے یا میری راحتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کو میرے میٹھے پیارے سب راحتوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ رہی بات امیری غریبی، صحت و تندرستی، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ چند چیزیں میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت سے ان چیزوں کو اگر آپ نے تسلی کے ساتھ غور کیا، اس سے بار بار آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کریم کے ان مضامین کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، جو مثبت ذہنی سوچ کی یہاں پر ہم کو جو درس دیا گیا ہے کہ پریشانیوں پر زیادہ غور کرنے کے بجائے
اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کریں، جو پریشانیاں ہیں اس کے علاوہ جو پریشانیاں نہیں اس پر غور کریں۔ آنکھوں کا نور سلامت ہے، کان کا سننا سلامت ہے، عقل سلامت ہے، سوچ سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پیٹ سلامت ہے، چلنا سلامت ہے، پینا سلامت ہے، کھانا سلامت ہے، اور ہزار قسم کی، لاکھوں کروڑوں قسم کی نعمتیں ہمارے وجود ہی پر، صرف وجود ہی کی بات کر رہا ہوں، ہیڈ ٹو ٹو، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ ساری چیزیں سلامت ہیں۔ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، اور زبان بھی چل رہی ہے، سونگھ رہے ہیں تو فیل بھی کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں تو محسوس بھی کر لیتے ہیں، بولنا چاہیں تو بول بھی لیتے ہیں۔ مطلب بندہ اگر اپنی نعمتوں پر غور کرے، مثبت ذہنی سوچ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا دل کبھی بھی اپنی یہ اس برائی کی طرف، خودکشی کی طرف اور مایوسی کی طرف یہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر جو بات میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، بندے ایسے ہیں ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ہمارے رب کا فرمان ہے، میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام کرتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ تو اس موضوع کو بھی آپ اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ کریم کا یہ کتنا پیارا اس کی حکمت ہے کہ لوگوں کی امیری، غریبی، بیماری، تندرستی حکمت کے عین مطابق ہے۔ یہ جو اللہ کریم کا ایک اپنا وہ مشیت ہے اس کی، اور اخروی اعتبار سے بہت بڑے فائدے کی حامل ہے۔ یا جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی، اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے۔ جسے اللہ نے غریب رکھا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی غربت و تنگ دستی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی بارگاہ میں صبر کرنے کی توفیق مانگے اور آسانی طلب کرتا رہے۔ جو تندرست ہے وہ اس نعمت کو غنیمت جانے اور اپنے جسمانی صحت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت زیادہ کرنے کا فائدہ اٹھائے، اور جو بیمار ہے وہ بیماری کو اپنے حق میں مصیبت نہ سمجھے، بلکہ یہ ذہن بنائے کہ اس بیماری کے ذریعے میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور میرے ایمان کو تباہی سے بچایا جا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دل و دماغ کو راحت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ کسی برے خیال کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اور اس طرح تباہی اور بربادی کا راستہ جو خودکشی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اس طرف ہم اللہ نے چاہا تو نہیں جائیں گے۔ ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہیں۔ البتہ میں تھوڑی اپنی پوری اب تک کی جو میں نے ڈسکشنز کی ہیں، آلموسٹ تقریباً 20 منٹ کی جو ڈسکشن ہے، جو میں نے بات بیان کی ہے، اس کا کنکلوژن خلاصہ عرض کر دوں۔ قرآن کریم کی آیات، تفاسیر، احادیث مبارکہ، اس کو میں نے آپ کے سامنے دوبارہ بیان کیا تاکہ جو ہم اپنے حالات اور واقعات کی وجہ سے جو پریشان ہو جاتے ہیں اور بظاہر قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے معاملات میں ہم مطلب کہ ایک غلط فہمی کا اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر امیری، غریبی، صحت و تندرستی، اس کے حوالے سے جو ہمارے مختلف کانسیپٹ و نظریات ہوتے ہیں، پھر جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہی ہم کو ملنی چاہیے،
یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے کلام میں جو ہمیں کتنی خوبصورت انداز سے بتایا گیا کہ جسے تم پسند کرتے ہو یہ ضرور نہیں تمہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم پسند نہیں کرتے یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو یہ سارے تصورات سامنے رکھ کر اب آپ سوچئے کہ ہمارے پاس سوائے اس کے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں، اور کبھی بھی نہ حرام موت کا راستہ اختیار کریں، نہ خودکشی کا راستہ اختیار کریں، نہ بیٹیوں کو برا جانیں۔ اگر ان کے پاس کھانے پینے کی تنگ دستی پرابلم ہے تو مال کی تنگی اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ ہماری شریعت نے ہم کو سمجھایا ہے۔ تو اپنی اولاد کو نہ مارے، یہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ، آپ کے ذمہ تھا کب؟ آپ کیوں قتل کر کے ایک حرام کام کر رہے ہیں اور پھر خود کو خودکشی کی طرف لے جا کر مر کر حرام موت مر رہے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ اس سے واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ کریم کیڑے کو رزق دیتا، کیڑی کو رزق دیتا ہے، سانپ کو رزق دیتا ہے، جانور کو، حیوان کو، ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ اے اشرف المخلوقات، اے انسان، اللہ تجھے رزق کیوں نہ دے گا؟ تو صبر تو کر، تو ہمت تو کر، حرام موت کی طرف مت جا، قتل و غارت گری کی طرف مت جا، ناشکری کی طرف مت جا، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہے۔ اگر اس نے تجھ پر کوئی مصیبت و پریشانی ڈالی بھی ہے تو اس میں بھی تیرے لیے بہتری ہے، تیرے گناہوں کی مغفرت ہے، تیرے درجے کی بلندی ہے، اور آخرت کا ڈھیروں ڈھیر ثواب، یہ الگ۔ تو صبر کے سوا اور کیا کیا جائے؟ اور شکر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ صبر شکر کی نعمتوں میں ہم کو نعمتوں سے مالا مال کرے، اور خودکشی اور حرام راستوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کچھ کالز بھی لیتے ہیں، اور ڈاکٹر زیرک بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی سلسلہ حی علی الفلاح، مرحبا۔ اور عمران بھائی، موضوع آج آپ کا جو ہے وہ خودکشی پر ہے، اور میں 100% آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی علم دین کی دوری اور لا علم کی وجہ سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم عمران بھائی، کہ ایک خودکشی کرنے والا خود تو خودکشی کرتا ہی اپنے آپ کو مارتا ہے، جب بچوں کا، بیوی کو مارنا، بچے بچیوں کو مارنا، عمران بھائی بہت دکھ ہوتا ہے۔ سچی بات ہے کہ اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں، آپ بہتر مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ عمران بھائی، مدنی پھول عطا فرمائیے، بیسک ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر ہم نے یہ بات کر ہی دی ہے اور آپ کے توسل سے سنی ہے کہ علم دین کی دوری، تو یہ بیسک کیا ہیں، ان پر مدنی پھول عطا فرمائیے۔ ظاہر ہے ابھی جو علم دین کے حوالے سے میں نے عرض کیا وہ اس کو سامنے رکھیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سامنے رکھیں۔ جیسے کل ڈاکٹر زیرک نے بھی بڑی پیاری بات کی کہ جو علم رکھتے ہیں آپ کو ان کی زندگیوں میں سے واقعات نہیں ملیں گے، اسلام و دین سے وہ چونکہ وابستہ رہتے ہیں اس کی تعلیمات سے۔ اور امیل سنت کا ایک چیلنج، برسوں سے آپ نے ایک چیلنج دیا ہوا ہے، ایک عالم ہو، عالم دین، ایک عالم دین دنیا میں ثابت کر دیا جائے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ چیلنج امیل سنت کا برسوں سے موجود ہے۔ ایک عالم دین جو واقعی علم دین کا عالم ہے، اس کو بتا دے کہ اس نے اپنی خودکشی کی ہو یا رزق کو اس طرح کے خوف سے اس نے اپنی اولاد کو قتل کیا، وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو علم دین کا نور حاصل ہے۔ یہ وہ خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے دیکھنے سننے والے کل ہیں، ان سب کے لیے کہ اسلام و دین کی تعلیمات میں عافیت اور بھلائی ہے۔ ڈاکٹر زیرک، آج آپ کیا کہتے ہیں خودکشی کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی اسی بات کو انڈورس کرنا چاہوں گا، اور یہ ہماری یعنی کہ سائیکائٹری کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں، خودکشی کے حوالے سے بندے کے ذہن میں سوچیں کافی دیر سے ہوتی ہیں، لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سوچوں پر عمل نہیں کرتے، اور عمل نہ کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بچے ہو گئے، والدین ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو ہم بولتے ہیں پروٹیکٹیو فیکٹرز، کہ کون سا ایسا پروٹیکٹیو فیکٹرز ہے کہ جو اس مریض کو سوئسائڈ تھاٹس آ رہی ہیں لیکن وہ سوئسائڈ کر نہیں رہا۔ تو یہاں یہ بات کرنا میں مناسب سمجھوں گا کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے سائیکائٹری کے اعتبار سے، جو لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں وہ ان میں سوئسائڈ کا ریٹ، یعنی کہ ریلیجس ٹیچنگ جو ہے یہ پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں اگینسٹ سوئسائڈ۔ تو یہ مطلب اس کو میں یعنی کہ اپنے سائیکائٹری کے نالج کے حوالے سے بھی اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا
کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ جو ہے وہ مذہبی تعلیمات، دین کی تعلیمات پروٹیکٹیو فیکٹر ہیں جو کہ سوئسائڈ کی طرف جانے سے ان کو روکتی ہیں۔ ماشاء تقوی، قناعت، صبر، شکر اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ ٹاپک ہیں جو اسلام و دین میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عزیف اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ بڑے تو اتنے سمجھدار ہوتے ہیں پھر بھی خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ بچے تو نہیں کرتے۔ بچوں کو وہ پریشانی کا احساس ہی نہیں ہے بیٹا، بچے بھی اس فیلنگ سے ہی نہیں ہیں۔ روزگار، تنگ دستی، پریشانی، جواب دہ، عزت و بے عزتی کے خوف، یہ ابھی وہ اس سن شعور کو بیٹا وہ پہنچے نہیں ہیں، اور بڑوں کو چونکہ وہ شعور ہوتا ہے لہذا ان کو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ غلط اور ناجائز اور حرام راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر زیرک اگر اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دینا چاہیں۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ بچوں میں بھی ظاہر ہے کہ جب یہ کم و بیش 7، 8، 9 سال کے عمر تک پہنچتے ہیں تو شعور کی منزل پر یہ قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے اسکول میں چھوٹی عمر میں اگر ان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تشدد کا شکار ہے، بلینگ جس کو بولتے ہیں، کہ جن کو دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں، تو بعض دفعہ 8، 9 سال کی عمر میں ان میں بھی تھوڑا سا شعور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کی بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں، بہت ریئر ہیں، کہ جن میں بچے بھی جو ہے وہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو دیگر اپنے جو ان کی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ جو ہے ان کو چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عموماً جو اس کی عمر اگر دیکھیں 10 پلس جو ہے وہ ہوگی جب ان کو بھی تھوڑا شعور کی جو ہے وہ سیڑھی پر یہ قدم رکھتے ہیں۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، میری شادی نہیں کرا رہے جبکہ میں گناہوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں، اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ شادی اگر فرض ہو جاتی ہے بندے پر بعض صورتوں میں، اور اس کے لیے وہ سارے اسباب بھی موجود ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس سے شادی کرنے کی صورتیں پیدا کرنی ہے۔ اب آگے پیچھے کون کراتا ہے، کون نہیں کراتا ہے، کیا معاملات ہیں، اتنی اس میں ڈیٹیل ہے نہیں۔ البتہ گناہ سے بچنا ہے اور روزے رکھنے ہیں۔ اور یہ ایک کال کو بیس بنا کر میں تمام فیملیز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بلا وجہ شرعی شادی میں تاخیر نہ کریں، نہ لڑکوں کی نہ لڑکیوں کی، نہ نوجوان تاخیریں کریں، نہ میل اور فیمیل، نہ اس کی کسی اور سائڈوں کی طرف گھومنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے اٹیک ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پھر بندہ شرمندہ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر حرام موت کے راستے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اسی کو صورت اپنی زندگی میں بھی نہ بننے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ فیملیز کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اور ٹھنڈے دل سے اور اچھے انداز سے غور کریں، بچوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ البتہ ہر کوئی ایج کے باوجود بھی شادی کرنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت اور شادی کرنے کی پوزیشن وہی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ نان نفقے کے بھی مسائل اس میں ہوتے ہیں، کف کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ کافی اس میں چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دارالفتہ سنت سے بھی رابطہ کریں، اور ہو سکے تو پھر
اگر کوئی فیملیز کی طرف سے میٹر ہے تو کسی ایک آدھ دو کو جو سافٹ کارنر والے ان کو آپ آگے لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی صورت نکل آئے۔ ڈاکٹر زیرک آپ کچھ کہیں گے؟ چلے کال لے لیتے ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی خودکشی کا سوچتا ہے تو اچانک اس کو خودکشی کرتا تو نہیں، اچانک موت آ جاتی ہے تو یہ بھی خودکشی میں شامل ہو جاتا ہے؟ سمجھا نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نر کرتا نہیں، جو خودکشی کی نہیں اس نے تو پھر اس کو خودکشی کہا نہیں جائے گا نا۔ سوچ آ جاتی ہے خودکشی کر لوں، خودکشی کر لوں گا، بس اسے خودکشی کی نہیں ہے۔ طبعی موت واقعی ہوگی تو طبعی موت ہی ہے، خودکشی تو نہیں کہلائے گی وہ۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قندیل اتاری ہے، میں ضلع ضیاء کوٹ پٹیانہ سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ آؤ بلائی کی طرف، اس میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، جو عشق مجازی میں آ کر اصل اس کو اپنا کر اپنے آپ کو خودکشی میں مبتلا کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ملا کیا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملا، مر گیا خالی ایسے ہی مر گیا، بس مر گیا۔ بھائی نہیں ہوئی دوسری شادی کر لو بھائی، کیوں اپنی زندگی ختم کر رہے ہو؟ یہ کوئی زندگی ختم کرنے والا میٹر ہے کہ بندہ زندگی کوئی بھی میٹر زندگی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ نہیں تھی مقدر میں اس سے نکاح، نہیں تھی مقدر میں اسے شادی۔ اب کوئی آدمی لڑکی کے لیے مرتا ہے، مرنا ہے اللہ کے لیے مرو، جان دینی ہے اللہ کے نام پر دو، جان دینی ہے رسول اللہ کے نام پر دو، جان دینی ہے دین اور اسلام کے نام پر دو، جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام پر جان دیں، اور اس کے سارے طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے دین میں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانیں دی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے دی۔ کوئی عورت کے لیے بھی بندہ مرتا ہے کیا؟ بیوی کے لیے یا مطلب اس طرح کی لڑکیوں کے لیے، یا لڑکی کو مرد کے لیے لڑکے کے لیے مر جائے گی؟ لے آپ کو ماں باپ نے 18 19 سال 20 سال پالا پوسا بڑا کیا اور آپ ایک لڑکی پر مر گئے، لڑکی پر مر گئے، کوئی بات ہے یار؟ کچھ تو سوچیں۔ نہیں میرے کو بہت محبت ہو گئی، ارے بھائی تو محبت ہو گئی تو ہم نے کہا تھا محبت کرنے کا، اب نہیں مل رہی تو چھوڑ دو، صبر کرو، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت و صبر عطا فرمائے، فوراً دوسری شادی کر کے سوئچ ہو جائیں۔ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ اس چکر میں نہ پڑیں، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان میڈیا والوں کو۔ وہ بھائی اس کھانا خراب کیا ہوا، یعنی ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی دوستی ہوگی۔ ارے بھائی یہ دوستی کا کوئی اچھا اینڈ نہیں ہوتا عموماً، اور پھر اچھا ان کی الگ شادی ہو بھی جاتی ہے نا، پھر بھی یہ چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی تو ایسے کیسز آتے ہوں گے ڈاکٹر زیرک، کیا کرتے ہیں آپ؟ اصل میں یہاں پہ یو کے میں تو کلچر ہی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ بات واقعی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب بندہ اس عمر کو پہنچتا ہے ٹین ایج ایئرز میں، 12 13 14 15 سال، جسمانی طور پر ہارمونز بھی اس کے اندر جو ہے وہ ان کے لیولز بھی ہائی ہوتے ہیں، اور ایموشنل چیزیں جو ہے نا یہ بندہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو ایسی عمر میں جو لوگ ہوتے ہیں، نوجوان جن کو کہیں، تو سائیکولوجیکل طور پر یہ مستقبل کا نہیں سوچتے، یہ زیادہ تر ابھی اس وقت اور اپنی فیلنگز کو ہی یہ ترجیح دیں گے۔ تو اب اصل میں والدین کو یہاں پر اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، بیٹوں پر بھی بیٹیوں پر بھی۔ ظاہر ہے کہ والدین اگر نظر رکھیں گے تو ان سے کوئی چیز ڈھک چھپ نہیں سکتی، اس کی ابتدا کئی سال پہلے ہو چکی ہوتی ہے، والدین کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر والدین نظر رکھیں اور اپنی اولاد کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی جذبات اور احساسات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو استعمال میں لائیں، تو اگر والدین اس حوالے میں اپنا رول ادا کریں تو اس میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ اور یقیناً اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، شہوت کو، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ کنٹرول نہیں ہوتی، اب ان کو نوجوانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ انگلش میں ہم بولتے ہیں انٹیمڈ اینیمل، جو گھوڑا ہے جس کو سکھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو جذبات کو سنبھالنا سکھائیں۔ تو جب یہ جذبات کو سنبھالنا سکھائیں گے اور اپنے جذبات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے
इनको इस्तेमाल करना सिखाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कॉल दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुर्तलाइन मरकज़ोलिया से बात कर रही हूँ। प्यारे निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन सी खुदकुशी करना हराम नहीं है, इसका जवाब अनायत फरमा। खुदकुशी तो हराम है, कौन सी तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा। खुदकुशी हराम है, जो खुद से किसी न किसी जरिए से खुद को हलाक कर देते हैं, चाहे वो गले में फंदा लगा कर करें या गन से करें, गोली मार कर करें, खंजर से करें या किसी और नसें काट कर करें, लटक कर मरें, डूब कर जान दे दें, पहाड़ से गिर कर जान दे दें, तो ये है। और बाकायदा मैं अभी पिछले दिनों एक मुल्क में था, साउथ अफ्रीका में मुझे खाई दिखाई गई है। हम लोग केपटाउन की तरफ जा रहे थे, मुझे बाकायदा खाई दिखाई गई है, वहाँ पर बाकायदा बंद कर दिया गया, लोग वहाँ जाकर खुदकुशियाँ करते थे। वो बाप रे बाप, खाई थी, उफ, उसकी गहरी खाई, लोग वहाँ जाकर खुदकुशियाँ करते हैं, वहाँ जाकर मरते हैं। आप कुछ कहना है? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ए मुसलमानों, खुदा से डरो। अल्लाह ने तुम्हें ये जान दी है, ये अल्लाह की दी हुई जान है, इसे हराम मौत की तरफ मत लेके जाएं, इसे हलाकत की तरफ लेके जाएं। और अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दर किया है इस पर सब्र करें, और खुदारा औरतों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में जाने ना दें। आपके माँ बाप का आप पर हक है, ऐसा ना करें। वालिदैन की आंखों की ठंडक बने, प्लीज़ एहसास पैदा करें। और जो बेचारे रोज़गार की तरफ हैं, हिम्मत करें, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। और मेरा मशवरा है कि ज़िद ना करें कि मुझे यही कारोबार चाहिए या मुझे यही जॉब चाहिए। अल्लाह ने जहां आपका रिस्क लिखा है उस तरफ जाएं, खुद को रिलीज करें, न्यूट्रल गियर में गाड़ी रखें, जो आगे भी जा सके पीछे भी जा सके प्लीज, और स्टार्ट मोड पे रखें ताकि आपका स्टीयरिंग भी जो है ना वो मतलब कि वो सॉफ्ट के साथ इधर उधर घूम फिर जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करें। 10 लाख लोग सालाना खुदकुशी के जरिए मरते हों और हर 40 सेकंड में खुदकुशी का केस रिपोर्ट होता हो, आप सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही माशरे में आई है। अल्लाह आपको और हम सबको महफूज फरमाए। हमारे ऊपर कभी ऐसा वक्त और दिन आया ही नहीं, अल्लाह की रहमत से बस उसकी मोहब्बत में, उसकी याद में जीते रहें, मदीने की याद में। गम मदीना ले लो, गम रमज़ान ले लो, गम आखरत ले लें कि मेरा कब्र में क्या होगा, आखरत में क्या होगा, मेरा मैशर में क्या होगा, ये ले लें। और जो दुनिया की जुमला जो भी मुसीबतें हैं, इस पर अजर की उम्मीद रख लें कि इस पर मेरा मौला मुझे अजर देगा। मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना, वो भी इसके गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बन जाता है, अल्लाह ताला उस पर भी इसको अजर अता फरमाता है। तो मुसलमान तो सवाब पर उसकी उम्मीद है, वो कैसे मायूस होगा। कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, हुजूर मदनी चैनल तमाम चैनल्स में अपनी मिसाल आप है। कल भी आपका मौजू खुदकुशी था। हुजूर, आजकल माशरे में लोग हालात से परेशान होकर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करते हैं। जैसा कि कल भी इस्लामी भाइयों ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया था। हम तकरीबन 50 लाख के कर्जाई हैं, लेकिन कर्ज अदा करने के लिए बाज़ाहिर कोई असबाब नहीं हैं। कारोबार भी खसारे में है, अल्फर्ज हर तरफ से परेशानियां हैं। लेकिन कल भी अपने रब से मायूस नहीं थे और ना आज अपने रब की रहमत से मायूस हैं। हुजूर, हाथ उठाकर हमारे हक में भी दुआ फरमा दीजिए, दुआए मगफिरत। अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाजे और आपकी परेशानी अल्लाह करीम अपने रहमत से हल फरमा दे, और जो कर्ज़ है वो भी आपका उतर जाए। ना मायूस थे, ना मायूस है, ना कभी मायूस होंगे अपने रब की रहमत से। अल्लाह की रहमत से कौन मायूस हो सकता है? वो खुद फरमा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, है ना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह करीम हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। डॉक्टर ज़ीरक, आप हैं लाइन पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ज़ीरक, जो आपके पास एक बेरोजगार नौजवान आता होगा जो अपनी बेरोजगारी की वजह से तंग हो जाता होगा, आप उसे कैसे डील करते हैं? असल में बात, एक मिनट थोड़ा दीजिएगा। आपने सिलसिले के शुरू में जो मस्बत सोचों के हवाले से गुफ्तगू की थी,
تو الحمدللہ مجھے تقریباً مکمل اس کو سننے کا موقع ملا. تو ہمارا بھی اصل میں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو مائنڈ سیٹ دیں. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں مسائل کا شکار ہیں وہ یوں سمجھے کہ مسائل کی ایک بھنور میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. انہیں امید کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر کسی بھنور کے بیچ میں امیجن کر لیں کہ امید کا ایک پول ہے, مثبت چیزوں کا ایک پول ہے, جس کو اگر یہ پکڑ لیں تو یہ پریشانیوں کا بھنور جو ہے کسی طرح ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو منفی سوچوں کا, مایوسی کا یہ جو بھنور ہے, اس میں اگر آپ جو بھی آپ کی زندگی میں مثبت چیزیں ہیں, الحمدللہ یعنی کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہوا ہے, تو کم سے کم یہی جو ہے وہ دو سوچیں, اتنی مثبت سوچ ہے, دین کا علم ہوگا تو ایسی مضبوط یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی پریشانی آپ کو کسی طرح نقصان نہیں کرے گی. تو اس کا عموماً ہم بھی حل یہی کرتے ہیں جس کو ٹوکنگ تھراپی بولتے ہیں, کہ منفی سوچوں سے ہٹا کر ایسے لوگوں کو ان کی زندگی سے مثبت سوچوں کی مثالیں دے کر, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جب بھی منفی سوچ آئے تو آپ مثبت سوچ کر لیں. تو اس طرح یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور کوئی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ روزگار نہیں مل رہا, کوئی ایسی سکلز ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں, ہو سکتا ہے اگر وہ کسی اور شعبے میں اپلائی کریں تو اس میں جو ہے وہ ان کو جاب مل سکے, کریئر ایڈوائس کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن جو سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ جو منفی سوچے یا مایوسی ان کے ذہن پر غالب آ چکی ہے, اس کو مثبت کی طرف لے کر جانا. اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ شروع میں اس کا تذکرہ کیا حدیث مبارکہ کے حوالے سے. ڈاکٹر زیرک, کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ میرا اپنا ایک سوچ ہے کہ تعلیم سے بعض اوقات بندہ بے روزگار رہ سکتا ہے, تعلیم کے ہوتے ہوئے, ہنر کے ہوتے ہوئے بے روزگار نہیں رہ سکتا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگر ہنر ہوگا تو اس سے یقیناً جو ہے وہ بندہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر کر سکتا ہے. سیلف امپلائمنٹ ہو گیا, اپنا بزنس ہو گیا, تو اس سے یقیناً فائدہ ضرور ہوتا ہے. ایک آدمی میں اگر کپڑے سینے کا بھی ہنر ہے نا ڈاکٹر زیرک, کپڑے سینے کا, تو وہ بھی درزی ایک اپنی مشین لے کر, ایک چھوٹا سا ڈھابا لے کر بھی, درزی بن کر بھی کپڑے کی کٹنگ کر کے کپڑا کیسے سینا ہے, تو وہ اس کو اگر کپڑے سینے بھی آتے تب بھی وہ بے روزگار نہیں رہے گا, گھر میں بھی ہو جائے گا. عورتیں بھی گھر کی جب کپڑا سینا آتا ہے تو وہ بے روزگار نہیں رہتی, یہ اپنا مطلب کہ گھریلو کسب اختیار کر کے کر لیتی ہیں. تو میرا مشورہ یہی ہے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, ہنر سیکھیں. ہنر صرف فائلیں لے کر کہ موٹی موٹی ہو, اس میں مطلب کہ 40-50 سرٹیفکیٹیں لگا دی ہیں. تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں, آج بھی عرض کرتا رہا ہوں, جاب کتنی ملیں گی آپ کو؟ ہنر سیکھیں, اپنا کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح کام کرنا شروع کریں. ایمانداری اور دیانتداری ہوگی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ بھی کر دے گا آپ کے اوپر, کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا سرمایہ بھی لگا دے گا. جب آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کو کما کر دے رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ مزید اپنی وہ انویسٹمنٹ میں, اپنی کیپٹل میں امپرومنٹ لائے گا. لیکن یہ مداربت یا شراکت جو بھی ہو, یہ شرعی طریقے کار سے ساتھ لی جائے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہنر کے حوالے سے کہ بندہ چھوٹا موٹا اپنے کچھ نہ کچھ لگتا ہی رہتا ہے. اصل میں پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا اور فارغ ہو کر بندہ بیٹھ جائے. اب جو فارغ ہو کر بندہ بیٹھ جائے, اس کو جو منفی سوچیں گھیرتی ہیں نا, یہ پھر ان سے باہر نکلنا مشکل تصور کرتا ہے. اپنا ہنر ہوگا, چھوٹا موٹا ہوگا, ڈسٹریکٹ بندہ رہے گا, کم سے کم گھر سے باہر رہے گا, کچھ نہ کچھ لوگوں سے جو ہے وہ میل جول رہے گا, تو اس کو جو ہے وہ فارغ بیٹھنے سے یہ چھوٹی موٹی آمدن, چھوٹا موٹا کام کرنا 1000 درجے بہتر ہے. ورنہ کیا ہوگا, ذہنی امراض کا بندہ شکار ہو جائے گا, فارغ بیٹھ کر سوچ کر. صلو علی الحبیب. کال دیں. مبشر اسم صحبت پور سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا سے ہمارا سوال ہے کہ خودکشی جو کرتے ہیں اس کا نماز جنازہ پڑھانا صحیح ہے؟ جی جائز ہے, نماز جنازہ اس کا پڑھا جائے گا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان، پاک جامع کبینہ سے عالمی مرکز فضان مدینہ نفلی اعتکاف سے آیا تھا۔ آج واپس جا رہا ہوں، جس میں نگران شورا کے بیان سن کر ہمارا بہت ذہن بنا، بہت سارا علم دین ملا، جذبہ ملا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں جا کے ذرائع آمد مجلس کی طرف سے آخری عشرے کا اعتکاف کراؤں گا۔ آپ دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نگران شورا کو نظر بد سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ سے اور ہم سب سے سنتوں کی خدمت لے لے، جہاں بھی رہیں نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں۔ ڈاکٹر زیرک، جی لبیک۔ اچھا، ایک تو یہ بے روزگار آیا، اب اگر گھریلو ڈسپیوٹڈ شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے کہ بس میں بہت پریشانی ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، آمدنی پورا نہیں ہو پا رہی، یہ ہے تو گھر میں بھی بڑی مغز ماری آئے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، میں چھوڑو میں جان دے دیتا ہوں معاذ اللہ، اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میں تو جو بھی میں نے الحمدللہ اپنے حد تک عرض کرنے کی کوشش کی، بٹ ایز اے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو پر آپ ایک کاؤنسلنگ جو کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا ان کو تسلی دیتے ہیں؟ اس میں اگر کسی کو ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب مالی حالات ٹھیک نہ ہوں تو ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز بھی جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ تو ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ایک مکمل سیپریٹ جو ہے وہ فیلڈ ہے، جس میں اگین یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کو بٹھا کر آپس میں جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپس میں جھگڑے شروع کس چیز سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگین جو ہے وہ جتنی بھی تھوڑی بہت آمدن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو فوائد ہیں ان کی زندگی میں آپس میں بچوں کے حوالے سے جو بھی ہے، تو یہ ہے کہ دونوں کو بٹھا کر دیکھا جاتا ہے کہ پرابلمز ان کی آپس میں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، یا بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے، غصہ کسی اور بات پر ہوتا ہے اور نکلتا کسی اور چیز پر ہے۔ اس حوالے سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ بھئی جو چیز جس سے ریلیٹڈ ہے اسی سے ہی اس کو جو ہے وہ آپ کریں، ادھر کا غصہ ادھر نکالیں گے تو کام جو ہے وہ خراب ہی ہوگا۔ پھر انہیں امید بھی دلائی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر بعض ظاہر ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر وہ اسلامی بھائی یا جو مریض ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اب اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ میں جو ہے بس سوچ ہی رہا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہیے، تو اس میں ایک تو ہمارے اوپر پروفیشنل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ سسٹم موجود ہے جس میں ہمیں ان کو مزید ان پٹ دینا پڑتی ہے، اس کو ریگولر دیکھنا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ کمیونٹی میں ہم یہاں پہ بولتے ہیں کہ نرس جائے گی ان کے ساتھ دیکھے گی، گھر کے حالات دیکھے گی، گھر میں ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس اسلامی بھائی سے کہا جاتا ہے کہ جس کسی کے ساتھ آپ کا اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہے، اعتماد کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ اپنی فیلنگز ان کے ساتھ شیئر کریں، اور جو سننے والا ہے جو فیملی کا چاہے بندہ ہو یا ان کا کوئی دوست ہو، ان کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں مدنی چینل کے ذریعے اگر ان اسلامی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ جب آپ کو اپنی کوئی پریشانی کا اظہار کرے تو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ، کہ یہ بس وہ اوپر سے تھوڑا سا وہ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے نیچے بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اب جو اگلا سننے والا ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے، اگر وہ اوپنلی مثبت نیوٹرل رہ کر اور بغیر ججمنٹ کے ان کو یعنی کہ ریسپانس کرتا ہے تو یہ اپنی پرابلمز شیئر کریں گے۔ جب یہ شیئر کریں گے اپنے کسی دوست کے ساتھ یا جس کے ساتھ ٹرسٹ ہے، یہ بذات خود ان کے لیے کافی ان کو ہلکا فیل ہوگا کہ میں اپنی جو ہے وہ ایموشنز کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور سے پرابلمز ہے جس کو ڈفرنٹ طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ جو ہے وہ اسٹریٹجی ہم یوز کرتے ہیں یہاں پر، لیکن اگر پتہ چلے کہ کسی نے بالکل اپنی فیصلہ بنا لیا ہے، سچویشن ڈینجرس ہے، کہ یہ بندہ اب خودکشی کر کے ہی رہے گا، تو ایسی صورت میں یہاں یو کے یورپ وغیرہ میں پھر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جو ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کا بولے، مینٹل ہیلتھ کوئی پروٹیکشن مل جاتی ہوگی۔ جی جی، لیکن اپنے پاکستان وغیرہ میں پروٹیکشن پھر فیملی ممبرز کے تھرو ہی ملے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں
اس طرح کے ممالک میں فیملی انفراسٹرکچر بہت اسٹیبلش بھی ہے اور بہت مضبوط بھی ہے. ہر ملک میں ایسا نہیں ہے. اس کو اپنائیت و محبت ہر جگہ نہیں ملتی. ہمارے یہاں الحمدللہ فیملی، رشتہ دار، خاندان، اس طرح مطلب کہ بہت سپورٹنگ پیلرز بھی ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو یہ اس کو آگے پیچھے ہونے نہیں دیتے. بڑا پیارا یہاں ریلیشن شپ بھی اسٹیبلش ہے. اللہ تعالیٰ محبتیں بھی سلامت رکھے. لیکن جو ابھی اپنا اظہار خیال کرنے کا جو ہمارے ڈاکٹر زہیر نے بتایا، یاد رکھیے گا اس میں ہم نے غیبت کو، چگلی کو، تہمت کو، بہتان کو، بدگمانیوں کو، ان سب کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ان تمام تر چیزوں میں مبتلا ہو جائیں. آپ حسن ظن رکھنے کی عادت پیدا کریں، اچھا گمان رکھنے کی عادت پیدا کریں. اللہ سے تو بندے کو اچھا گمان رکھنا ہے ہی واجب. لوگوں سے آپ بھی اچھا گمان رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اللہ نے چاہا تو بہت اچھا رہے گا. ہم نے کوشش کی ہے 2 سلسلوں میں خودکشی کے اس موضوع کو مختلف انداز سے کور کرنے کی. ڈاکٹر زیرک بھی UK لیسٹر سے ہمارے ساتھ براہ راست ہے. انہوں نے بھی اپنی کچھ ماہرانہ رائے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے. اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر دے. ان پر اور دیکھنے سننے والے تمام عاشقان رسول کے گھر بار پر رحمت کی نظر فرمائے. جو دکھی، پریشان، بے روزگار، گھریلو حالات سے دوچار ہیں، دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے حالات اور ہم سب کے حالات پر اپنے خاص فضل رحمت فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے اور بہتر ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، بری موت سے اللہ ہمیں بچائے. ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا ہو، جنت و بقی میں مدفن عطا ہو اور جنت و فردوس میں بے حساب داخلہ مل جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے رہیں، خود بھی علم دین حاصل کریں، عالم بنیں، اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، عالم بنائیں. انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے چلتے ہیں میل سنت کی طرف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے. اس سے پہلے 2-3 مدنی پھول سن لیجئے. اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے. رسالہ لینے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کوئی بھی اسلامی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو. اور ماہ رمضان المبارک میں جن کو امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے پہلے رسالہ مل چکا ہے وہ دوبارہ رسالہ لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں. امیر اہل سنت کی چادر کو، قدموں کو اور کپڑوں وغیرہ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیے. صرف اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ اس طرح اوپر کر کے پھیلا لیں کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے. دعا کی طرح دونوں ہاتھ نہیں اٹھانے. امیر اہل سنت کے سامنے کی طرف اس طرح ہاتھ پھیلا لیں
کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے، آسمان کی طرف کھلا، یوں ہاتھ جو ہے اس طرح ایک ہاتھ جو ہے سیدھا یہ پھیلا لیجئے، الٹا ہاتھ نہیں اٹھانا، اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، مجھے دیں اس کی آواز بھی نہیں لگانے. مٹتے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا جرم اس میں، 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا جرم اس میں، نفلوں کا جرم فرضوں جیسا دلا رہا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے
رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرار رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرار رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرار عاشقان رسول